السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ہماری گپ شپ۔ کیسی میری یوٹیوب فیملی؟ آئی ہوپ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ ہم لوگ بھی بالکل ٹھیک ٹھاک اور فٹ فاٹ ہیں۔ اتنے پیارے پیارے پرندے مننے مننے آئے ہوئے ہیں، یہ دیکھیں، اور نا یہ دیکھیں اتنے اچھے لگتے ہیں نا مجھے یہ، اور پھر یہ ان کے اندر گھستے ہیں گھونسلوں میں، یہ دیکھیں اور کلرفل فیروزی کلر ہے ان کا، بلیک اینڈ فیروزی، اتنے خوبصورت لگتے ہیں نا یہ دیکھیں۔ آج کل لائف اتنی بیزی ہو گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آتی کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ ٹائم تو ایسے جیسے پر لگا کے گزر جاتا ہے، لیکن میں نے فیل کیا ہے کہ جب میں سمپل روٹین فالو کرتی ہوں نا، لائف آٹومیٹکلی کام ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، پھول، پرندے، یہی ہے ریئل پیس، ہے نا۔ ان کو دیکھ کے نا دل کو اتنا سکون ملتا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ خیر کافی دیر باہر ادھر ادھر ٹہلنے کے بعد میں آ گئی تھی کچن میں اور سوچا اپنے لیے بریک فاسٹ بناتی ہوں، اور دل کر رہا تھا آج میں آملیٹ کھاؤں، تو بس مزیدار سا آملیٹ بناتے ہیں اور اس کو پھر انجوائے کریں گے، کیونکہ کبھی کبھی سکون سے بیٹھ کے ناشتہ کرنے کو بھی دل کرتا ہے۔ گھر کے کاموں کے ساتھ اپنے موڈ کو بھی اچھا رکھنا نا بہت ضروری ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کا موڈ خراب بھی ہو سکتا ہے، ذہن اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ کوئی بھی کام نہ کرو، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرو اور آرام سے بیٹھ جاؤ۔ لیکن ایک ہاؤس وائف کے لیے آرام سے بیٹھنا تو بھائی ناممکن ہے، یہ تو ہو ہی نہیں نہ سکتا کہ آرام سے بیٹھا جائے۔ وہ تب تک نہیں بیٹھا جا سکتا جب تک کہ آپ سب کچھ کر کے کمپلیٹ کام اپنے فارغ نہ ہو جائیں۔ اور بھائی میں نے اتنے عرصے میں یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم اپنے دن کو پروڈکٹیو بنانا چاہتے ہیں نا، تو سب سے پہلا کام پتہ کیا کرنا ہے کہ دن کو رش میں سٹارٹ نہ کریں، رش میں بالکل سٹارٹ نہ کریں۔ اور رش میں سٹارٹ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اب آپ لوگ یہ پوچھیں گے، رش میں سٹارٹ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم لیٹ اٹھیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹھتے ہی پینک موڈ میں نہ چلا جائے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، اٹھتے ہی فوراً موبائل اٹھا لیتے ہیں، میسج چیک کرتے ہیں، پھر جلدی جلدی کام سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ اب سارا ٹائم تقریباً آدھا گھنٹہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آرام سے میسیجنگ دیکھتے دیکھتے، اپنے انسٹا کی ریل دیکھتے، فیس بک کو دیکھتے ٹائم گزر گیا۔ اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو دماغ ہے نا وہ آلریڈی تھک چکا ہوتا ہے، اس لیے بالکل بھی موبائل کو تو ہاتھ ہی نہ لگائیں۔ ہم جیسے موبائل کو ہاتھ لگاتے ہیں نا تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، 1.5 گھنٹہ آرام سے گزر جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تو اس لیے جناب میں تو کوشش کرتی ہوں موبائل بالکل نہ اٹھاؤں، اور موبائل تب اٹھائیں جب آپ فری ہیں، تھوڑی سی دیر کے لیے آپ فری ہوئے، 20 منٹ کے لیے آپ نے اٹھا لیا، 25 منٹ کے لیے اٹھا لیا، بیچ میں گیپ دے کے اٹھائیں۔ ایک تو آپ کی آنکھوں پہ اثر نہیں پڑے گا، دوسرے آپ بڑے پرسکون رہیں گے، کیونکہ آپ ان ریلوں سے اور میسیجنگ سے آپ کی جان چھٹی رہے گی۔ یقین کریں آپ بالکل ٹینشن فری رہیں گے۔ اور اگر ہم پھنس گئے ان ریلوں شیلوں میں تو پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ سارا دن ایسا لگے گا جیسے بس بھاگ ہی رہے ہیں، لیکن کچھ پراپرلی ہو نہیں پا رہا ہوتا پھر ہمارے سے، پھر بھاگم بھاگ ہی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے۔ آپ یقین کریں میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر مزے کی بات بتاؤں، پھر کھانے میں بھی ذائقہ کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے نا، دوڑا دوڑ لگی ہوتی ہے، یہ بھی کام کرنا ہے، یہ بھی کام کرنا ہے۔ اس لیے جناب سکون سے کام کریں، لیکن ٹینشن فری ہو کے، اور ٹینشن فری تبھی ہوں گے جب ہمارے پاس ٹائم ہوگا۔ ٹائم ہوگا تو سبھی سکون سے کریں گے نا۔ فی الحال جناب میرا ناشتہ مزیدار سا بن چکا ہے، اور یہ جناب دودھ بھی بوائل ہو گیا، اور اس کے بعد میں نے سکون سے اپنا بریک فاسٹ کیا تھا، اور اس کے بعد میرے پاس بہت سارا ٹائم تھا، پھر میں نے اپنے سارے کام سٹارٹ کیے تھے۔ اور پروڈکٹیو دن کا سمپل فارمولہ پتہ کیا ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی آج؟ کام کرو لیکن فوکس کے ساتھ، اور اپنے دن میں سکون ضرور رکھو، کیونکہ جب مائنڈ آپ کا بالکل پیسفل ہوتا ہے نا تبھی آپ ٹرولی پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں۔ اب میرے ساتھ تو ایسا ہی ہوتا ہے، آپ لوگ کمنٹ باکس میں بتانا مجھے کہ کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے ایسا ہی ہوتا ہے۔ ذہن پرسکون ہوتا ہے تبھی سارے کام ٹینشن فری ہو رہے ہوتے ہیں۔
خیر یہاں پر کیک آیا تھا اور میں دیکھ رہی تھی کہ یہ مزیدار ہے کہ نہیں ہے، لیکن واقعی بڑے مزے کا تھا، اور چائے پہ اس کو کھانے کا بڑا مزہ آیا تھا، شام کی چائے پہ۔ اب میں آ گئی تھی کچن میں اور کھانا بنانا تھا مجھے۔ کھانے میں بنا رہی تھی دیسی مرغ، اور ساتھ میں بنا رہی تھی آلو مٹر، کیونکہ ہمارے گھر میں کوئی یہ نہیں کھاتا، کوئی وہ نہیں کھاتا، اس لیے میں دونوں چیزیں بنا لیتی ہوں، جس نے جو کھانا ہے وہ کھا لے بھائی۔ پروڈکٹیو ہونے کے لیے ایک اور خاص بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی بھئی، یہ سارا کچھ میں اپنے پہ ٹرائی کر چکی ہوں، اس لیے بتا رہی ہوں کہ پروڈکٹیو ہونے کے لیے بیزی ہونا ضروری نہیں ہوتا، صحیح طریقے سے جینا ضروری ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، جب میں نے یوٹیوب سٹارٹ کیا تھا نا، تو ایک سوچ اور تھی میرے ذہن میں کہ میں اس چیز کے پیچھے بالکل نہیں بھاگی تھی کہ میرے ویوز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، میرا چینل چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ میرا ذہن تو پرسکون ہے نا، کم از کم میں نے ایک طرف لگایا ہوا ہے، اور میرا دماغ کہیں ادھر ادھر بھٹک نہیں رہا۔ مطلب جیسے کہتے ہیں نا، آپ کے ارد گرد بہت سی ایسی باتیں، ایسے کام ہو رہے ہوتے ہیں جو آپ سوچ سوچ کے ٹینشن فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو ان ساری سوچوں سے آپ نکلے رہتے ہیں۔ آپ کو اتنا کام اس میں مل جاتا ہے کرنے کو، آپ اتنا سکون میں آ جاتے ہو، ذہن آپ کا اتنا ٹینشن فری ہو جاتا ہے، کہیں دماغ جاتا ہی نہیں ہے، آپ بڑے آرام سے اپنے کام کے اندر لگے رہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک یوٹیوبر ہی جانتا ہے کہ آرام سے 4-5 گھنٹے ایک انسان کے اس چینل پہ اپنے آرام سے نکل جاتے ہیں۔ مطلب اگر کسی نے کوئی بندہ نہیں رکھا ہوا، صرف آپ خود ہی اپنا سارا کام کر رہے ہو، تو آرام سے 5-6 گھنٹے کہیں نہ گئے۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کا مائنڈ کہیں ادھر ادھر جائے گا؟ بالکل بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے جناب اپنے لیے ٹائم نکالیں، چاہے کسی بھی کام میں نکالیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ چینل پہ آئیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں، اپنے لیے پروڈکٹیو دن خود بنائیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنے لیے پروڈکٹیو ڈے کیسے بنا سکتے ہیں، کچھ بھی کر کے بنائیں۔ آپ گارڈننگ بھی کر سکتے ہیں، آپ سلائی کڑھائی بھی کر سکتے ہیں، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے جناب اپنے لیے اپنے دن کو سکون میں بنانا آپ کا اپنا کام ہے، کوئی اور نہیں بنائے گا۔ یہ بات تو ہر کوئی جانتا ہے کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم بالکل فری ہوتے ہیں نا، تو ان نیسیسری اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور پھر نہ کام ہوتا ہے نہ سکون ملتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی چیز میں اپنا ٹائم انویسٹ کرتے ہیں نا، تو چاہے وہ کوکنگ ہو، کنٹینٹ بنانا ہو، یا کوئی بھی ہابی ہو، تو آپ کا ٹائم بھی اچھا گزرتا ہے اور آپ مینٹلی بھی بیٹر فیل کرتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ کو ایک جگہ پہ فوکس کریں، اپنی جو بھی آپ نے کرنا ہے اپنے آپ کو اس جگہ پہ فٹ کریں کہ ہاں میں یہ کر سکتی ہوں، اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں کر سکتی ہوں تو اس کو کر گزریں۔ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں، اور اس زندگی کو سکون میں لانا ہمارا اپنا کام ہے۔ پیسوں سے زندگی سکون میں نہیں آتی ہے، زندگی سکون میں آتی ہے آپ کا ذہن اگر پرسکون ہوگا، آپ ٹینشن فری ہوں گے۔ آپ ٹینشن انسان اپنے اندر خود کریٹ کرتا ہے، ٹینشنیں اپنے لیے خود پیدا کرتا ہے۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اسی میں رہ کے سکون سے زندگی کو اگر ہم جینا سیکھ لینا، تو یقین کریں کہ زندگی بڑی خوبصورت نظر آنے لگ جاتی ہے۔ فی الحال تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ میں ابھی فی الحال کیا کر رہی ہوں، میں مزیدار سی دیسی مرغ بنا رہی ہوں، مزیدار سا شوربے والا، اور ساتھ بنا رہی ہوں آلو مٹر مزیدار سے۔ اور ہمارے گھر میں آلو مٹر بڑے شوق سے کھائے جاتے ہیں، اور مجھے تو اس لیے بھی اچھے لگتے ہیں کہ جب وہ بچ جاتے ہیں نا، تو اگلے دن میں ان کو چاول میں ڈال دیتی ہوں، اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ڈے میرا سکون کا گزرتا ہے۔ دوپہر کا ٹائم مزیدار سے آلو مٹر والے چاول بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ اچھا ہاں، ایک بات تو رہ گئی جو بہت ہی ضروری بات ہے، جو سب سے بڑی مسٹیک جو ہم اکثر کرتے ہیں نا، وہ پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنا دن بہت زیادہ پلان کر لیتے ہیں، اور پھر جب وہی ساری چیزیں جب کمپلیٹ نہیں نہ ہو رہی ہوتی تو فرسٹریشن شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے بیٹر پتہ کیا ہوتا ہے کہ کم ٹاسک رکھیں لیکن انہیں پراپرلی کمپلیٹ کریں۔ بھئی میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ جب ہم ایک ٹائم پہ بہت سارے کام کھلار لیتے ہیں نا، تو وہ کام جو ہے نا پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی ڈھیروں ڈھیر ایک ہی ٹائم پہ سارے کام ہم سوچیں گے یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، یہ بھی کر لیں، لیکن وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوتے ہیں اور ہمارے سارے کام رہ بھی جاتے ہیں۔
اس لیے میں تو کوشش کرتی ہوں کہ ایک وقت میں نا ایک ہی کام کروں اور اسے ہی فوکس کے ساتھ کمپلیٹ کروں. فرض محال میں کھانا ہی بنا رہی ہوں, اس کے ساتھ ہی اگر میں مشین بھی لگا دوں گی نا تو میرا دماغ ادھر بھی بھٹکتا رہے گا. اس لیے میں نے تو بھائی سوچ رکھا ہے کہ میں اگر کھانا پکانے کچن میں جاتی ہوں نا تو اس کے علاوہ میں اور کوئی کام نہیں کرتی, سکون سے ایک ہی طرف دماغ لگاتی ہوں اور سارا جب یہ پک جاتا ہے نا اس کے بعد کچھ اور سوچتی ہوں. اور مزے کی بات بتاؤں, سب سے بڑی ڈسٹریکشن جو ہوتی ہے نا وہ ہمارا موبائل ہوتا ہے. یہ اگر ہاتھ میں آ جائے نا سارے کے سارے کام ایسے کیسے رہ جاتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بس جلدی جلدی میں بس کہتے ہیں بس یہ کام ہو جائے, کھانا بنا رہی ہوں تو بس فٹافٹ بن جائے, پک جائے صحیح, کیونکہ ٹائم تھوڑا رہ گیا. تو اس لیے یہ کام ہمیں بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ہاتھ میں موبائل لے کے سارے کام کریں. سکون سے کام کریں بھائی, تاکہ اچھے سے اچھا کام ہو. اور لاسٹ جو بہت ہی ضروری ہے, پروڈکٹیو رہنے کے لیے نا بریک لینا تو بہت ہی ضروری ہوتا ہے. اگر ہم بنا رکے کام کرتے جائیں گے نا تو تھکان بھی زیادہ ہوگی اور کام سلو ہوتا جائے گا. اس لیے بھائی میری تو عادت ہے بیچ بیچ میں بریک لینے کی. اور بریک میں کیسے لیتی ہوں, آرام سے اپنے کمرے میں جاتی ہوں, سکون سے 10-15 منٹ لیٹتی ہوں, لیٹ کے آرام سے دماغ کو اپنے ٹینشن فری کرتی ہوں اور اس کے بعد پھر دوسرا کام سٹارٹ کرتی ہوں. اور آگے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو کیا دکھا رہی ہوں. یہاں دکھا رہی ہوں جناب, مجھے زنیشا نے بولا تھا کہ آپی میں آپ کو ویڈیو سینڈ کر رہی ہوں, میں جا رہی ہوں کنڈر گارٹن, تو آپ نے اپنے ولاگ میں اپنے ویورز کو, سبسکرائبرز کو میری ویڈیو ضرور دکھانی ہے. تو میں نے کہا اوکے, میں آپ کی ویڈیو ضرور دکھاؤں گی. تو بھائی آپ بھی دیکھ لیں, میری چھونی مونی سی جو زنیشا ہے نا وہ جا رہی ہے کنڈر گارٹن. بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے اور اسپیشلی مجھے کہتی ہے کہ میں آپ کی ویڈیو نہیں دیکھوں گی اگر آپ نے مجھے ایڈ نہ کیا. میں کہا اچھا بھائی دیکھ لینا. تو آپ یہ دیکھیں جناب, ہماری زنیشا اپنے کنڈر گارٹن گئی ہے اور پڑھنے لگی ہوئی ہے, انجوائے کرنے لگی ہوئی ہے اپنے اسکول میں. اور آئی ہوپ کہ جناب آپ لوگوں کو یہ میری پروڈکٹیو ڈے جو کچھ آپ کو بتایا آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر بھائی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو مجھے لازمی بتائیں. ویسے جو میں اپنے ساتھ کرتی ہوں وہ آپ کو بتایا میں نے, کیونکہ بھائی جو میں خود کر رہی ہوں گی وہی میں آپ کو بتا سکوں گی, کسی اور کی لائف تو بتا نہیں سکتا کوئی, ہے نا. آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے تو میرا چینل جس کا نام ہے ہماری گپ شپ کو سبسکرائب کریں, لائک کریں اور شیئر کریں وتھ فیملی اینڈ فرینڈس. اور مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی. چلیں جی, ملوں گی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.